آیات طیبات جو تلاوت ہوئیں سب سے پہلے ان کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دن کے دوران آپ کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی خاطر ماحول سے کٹ جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی تو آقا ہے، مالک ہے، رب ہے مشرق کا، اور وہی رب ہے مغرب کا، پس اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور یہ نہ ماننے والے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے بہت پیارے انداز میں۔ یہ مختصر مفہوم ہے اس کلام الہی کا جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اگر سابقہ سے اس کو جوڑنا چاہیں تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ سورہ المزمل کے ابتدائیہ میں نے عرض کیا تھا کہ رہنمائی موجود ہے، خاص طور پر احکامات ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے، جس کو علماء اور عارفین نے خلاصہ اور نچوڑ اور نصاب قرار دیا ہے تبلیغ کا اور تصوف کا۔ اور اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اہل تصوف جن پر عمل پیرا ہیں اور سورہ المزمل میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، تو صرف یاد دہانی کے لیے میں چھوتا ہوا وہ حصہ جو ہمارا گزر چکا وہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ یا ایھا المزمل، اے لپٹی ہوئی شخصیت، یہ لباس فقر یہاں سے اخذ کیا گیا کہ اس کی بھی اہمیت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، یہاں سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ رات کو قیام کیا کیجئے تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، نصف شب یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا زیادہ کر لیجئے۔ تو قیام اللیل جو ہے یہاں سے نکالا گیا اور اس کو اپنایا گیا، اور اس کی اہمیت اس آیت مبارکہ سے واضح ہے، اور عبادت میں اعتدال جو ہے وہ بھی یہی آیت سکھا رہی ہے۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے لگے ہیں۔ اور اس کو میں نے بیان کیا تھا کہ اگلی صورت میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرما دیا کہ قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی سے ڈرائیے۔ اور یہ جو تبلیغ ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو اٹھنا ہے یہ نفس کو کچلنے والی چیز ہے اور بات بھی خوب جمتی ہے۔ اس کی میں تشریح کر رہا تھا کہ اس میں تہجد کا ذکر ہے اور تہجد کی اہمیت اور نفس کشی کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں جو صفات رکھی ہیں ان کی میں نے تشریح کی۔ اس سے اگلا سبق جو آج ہمارا موضوع ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن کے اوقات میں بہت مصروفیات ہیں۔ ظاہری طور پر یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جب آپ نے اس کو اپنایا تو پھر یہ اسوہ رسول ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس حوالے سے دن کی جو مصروفیات ہیں یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے اسوہ قرار دیا اور بہت بڑی غلط فہمی سے اور حماقت سے ہمیں بچا لیا، اس لیے کہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں اسی کو نمونہ سمجھنے لگتے ہیں۔ احترام، ادب اپنی جگہ پر، مثلا ہمارے والدین بہت محترم ہیں، ان کا لحاظ، ان کا ادب، ان کے ساتھ احسان، یہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اور یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ ان کو نمونہ سمجھتے ہیں۔ ادب کا مطلب، احترام کا مطلب ہم نمونہ سمجھ لیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اتنی ہی بلند پرواز اختیار کر سکتے ہیں جتنا بڑا رول ماڈل آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے جو نمونہ ہے، جو مثال ہے، جو ماڈل ہے وہ چھوٹا ہے، اگر آپ اس پر ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ چھوٹے رہ جائیں گے۔ آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ مومن بڑے انسان بنے، اس لیے ان کو نمونہ بھی اتنا بڑا عطا کر دیا کہ جس سے بڑا نمونہ انسانیت کے لیے موجود ہی نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہم جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں بہت سی شخصیات قابل احترام ہیں، ہمارے دینی پیشوا، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ پیر مرشد جو ہیں،
اور ہمارے والدین یہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ ایک ہی ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری ان محترم ہستیوں کے لیے بھی ایک ہی نمونہ ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہم نے اگر کسب فیض کرنا ہے، اگر ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے، اگر ہم نے کوئی نقش ڈھونڈنا ہے، تو ہمیں اسی درگاہ سے ملے گا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے دن کے وقت مصروف رہنا یہ حکم خدا بھی ہو گیا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحہ کا مطلب تیرنا۔ تیرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں مسلسل تگ و دو اور حرکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مصروفیات کے معنوں میں بیان کیا۔ بے شک آپ نے دن کو بہت سے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون مصروف ہوا ہوگا کہ جنہوں نے صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، جس کو آج دنیا کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کے طور پر یاد کرتی ہے۔ یہ اثرات تھے آپ کی مسلسل مصروفیات کے، تگ و دو کے، جد و جہد کے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کی مصروفیات بہت دن کے وقت بہت طویل ہیں۔ دن کے وقت مصروف رہنا بہت بڑا سبق ہے مومنین کے لیے اور ہر انسان کے لیے بھی، اور مصروف رہنا یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور قرآن مجید نے اس کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ البلد میں بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور یہ مشقت کی زندگی سہل زندگی ہے، نارمل زندگی ہے، اور آسانیوں کا راستہ ہے، اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور انسان کی فطرت اس پر شہادت بھی دیتی ہے کہ دنیا کی ہر مشین اس کا جو پرزہ استعمال ہوتا ہے اتنی جلدی وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان ایسی مشین ہے کہ اس کے جس حصے کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا جو ذہن کو استعمال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے 70 80 90 سال کے بزرگ ہیں اور ان کا دماغ حاضر ہے اور گفتگو بالکل ٹو دی پوائنٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ زندگی بھر انہوں نے دماغ کو برتا ہے، استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنے سے وہ کمزور نہیں ہوا بلکہ طاقتور ہو گیا۔ اسی طرح انسان کے مسلز ہیں، اور پہلوان عملی نمونہ ہمارے لیے پیش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ کثرت کرتے ہیں اتنے ہی مسل مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی مشقت کا نتیجہ طاقت، یہ انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا، اور اس کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، بیان کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے
انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ ایک مقام ہے۔ اگر دوسرے مقام پہ دیکھنا چاہیں تو سورہ انشراح، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تکرار کی، دہرا دیا، ایک ہی جملے کو 2 دفعہ بیان فرمایا، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ بے شک آسانیاں جو ہے وہ مشکلات کے آگے ہیں، مشکلات کے بعد ہیں، مشکلات کے ساتھ ہیں۔ اور دنیا جہان نے اس کو سمجھا، بین الاقوامی دانش آج اس کو تسلیم کرتی ہے، اور انگریز نے کہا نو فلاوری روڈ لیڈز ٹو گلوری، کہ عظمت کی طرف کوئی بھی پھولدار راستہ نہیں جاتا ہے۔ اور اردو میں کہا گیا کہ منزلیں گر حسین ہوتی ہیں راستے خوشنما نہیں ہوتے، کہ مشکل راستوں سے گزرنے کے بعد اعلیٰ منزلیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ مشقت کا راستہ، ترقی کا راستہ، محنت کا راستہ، آسانیوں کا راستہ، لیکن تکرار کے ساتھ جو بیان کیا اس کی تشریح علماء 2 طرح سے کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ بات اہمیت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کہ ایک ترخان جب کیل کو مضبوط ٹھونکنا چاہتا ہے تو اس پر بار بار ضرب لگاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اتنی اہمیت تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ انسان اس بات کو بہت زیادہ یاد رکھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 دفعہ اس کو دہرایا کہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ ایک تو یہ تشریح ہے، ایک جو عارفین اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 2 جہان پیدا کیے، دنیا اور آخرت، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک ہی فارمولے کو 2 دفعہ بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ کرتا ہے کہ جو مشقت کا راستہ اپناتا ہے اس کو آسانیاں ملتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 دفعہ۔ اور اگر آپ آسانیوں کا راستہ ڈھونڈیں گے تو پھر دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی، تو یہ اس کی تشریح عارفین کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقام ہو گیا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے محنت، مشقت، مصروفیت اس کو بیان فرمایا۔ اب اور بھی قرآن مجید میں مقامات ہیں اور بڑے بڑے، ایک یہ الگ اگر صرف مصروفیت موضوع ہو تو پھر قرآن مجید سے بہت سے حوالے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تبرک کے طور پر ایک اور بیان کر رہا ہوں، سورہ النجم میں ارشاد فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ کوشش کو نتیجے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑا کہ کوشش ہوگی تو نتیجہ اس کا بھی امکان پیدا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ اس مقام سے، اور ایک شاعر نے کہا کیا دوا ہے لیس للانسان الا ما سعی، پاؤں زخمی ہوں تو یہ مرہم لگا لیتا ہوں میں،
کہ جب چلتے چلتے میں تھک جاتا ہوں تو پھر مجھے اللہ کا حکم یاد آتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کی جو حاصل ہے انسان کا وہ تو موقوف ہے اس کی جد و جہد پر۔ تو جب اللہ کا حکم مجھے یاد آتا ہے تو پھر میں چلنا شروع کرتا ہوں۔ پاؤں زخمی ہوں تو یہ مرہم لگا لیتا ہوں میں، تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہیں جد و جہد کی، کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت آپ کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اب مصروفیات دو طرح کی ہو سکتی ہیں، جن کو اگر تفصیل سے بیان کریں تو پھر بہت زیادہ وقت صرف ہوگا، اس لیے میں اشارتاً یہ کہوں گا کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال جن کی خوشبو ہوتی ہے اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی بدبو ہوتی ہے، اور یہ انسان کا خیال ہوتا ہے کہ میرے عمل کا نتیجہ جو ہے یہ پوشیدہ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ خوشبو چھپ سکتی ہے نہ بدبو چھپ سکتی ہے، اس طرح انسان جو عمل کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کے حوالے سے انسان پہچانا جانے لگتا ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ کیا منتخب کرتا ہے۔ انتخاب ہمارے اختیار میں ہے، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ انتخاب کہ خوشبودار عمل ہم اختیار کریں تو ہماری مرضی ہے، اور بدبودار ہم اختیار کریں تو بھی ہمیں اختیار ہے، لیکن نتیجے پر ہمیں اختیار نہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ عمل تو خوشبودار کریں اور نتیجہ بدبو کی شکل میں سامنے آئے، اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ انتخاب کیا بدبودار عمل اور نتیجے میں خوشبو ہمیں حاصل ہو، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پھر قدرت کے کارخانے جو ہے وہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں، البتہ انتخاب ہمیں دیا گیا ہے، نتیجہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو انتخاب ہمارا ہوتا ہے، نتیجہ پھر قدرت اور فطرت خود مرتب کرتی ہے۔ اور اس چیز کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو تمہارا معاشرے پر احسان نہیں ہوگا، رشتہ داروں پر احسان نہیں ہوگا، دوست احباب پر احسان نہیں ہوگا، اللہ کے نبی پر احسان نہیں ہوگا، قرآن مجید پر احسان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو اپنی ذات کے ساتھ نیکی کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرتے ہو تو پھر کسی کو تم تکلیف نہیں دیتے، سب سے پہلے اپنا کھانا خراب کرتے ہو۔ کتنا کھول کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پوشیدہ ہوں، میں چھپ کے کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ سارے دھوکے ہیں، خود فریبیاں ہیں جو انسان نے ایجاد کی، اور یہ دھوکہ انسان دوسروں کو نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتتا ہے۔ اب دو اعمال ہو گئے، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں۔ ایک وہ اعمال ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے لیے ہوتے ہیں، ایک وہ اعمال ہوتے ہیں جو کر ہم رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں مفاد جو ہے وہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ نامکمل ہو، چھوٹا ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں،
میں وہ کام کر رہا ہوں جس میں دوسروں کا فائدہ ہے، اور اس لیے وہ فوری ریٹرن چاہتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، بات یہ ہے کہ تم فوری بدلے کو پسند کرتے ہو، کہ مال کی شکل میں یا عزت و احترام کی شکل میں فوری طور پر نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں جد و جہد، مشقت، کوشش، جو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، اور جو ہی کسی اور کے ساتھ چلے، کسی کے مفاد کی بات آئی تو محسوس ہونے لگا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں جو اسلوب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ اس خیال کی نفی فرماتا ہے، اور بے لوث ہونا اللہ نے بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کسی چیز کی خود کو بہت زیادہ ضرورت کیوں نہ ہو، جو اہل ایمان ہے وہ اپنے نفس پر ایثار کرتے ہوئے دوسروں کے کام آتے ہیں، اور ان کا عمل یہ ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص مصروف ہوتا ہے اپنے بھائی کے کام کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جس کو ہم بلا دیتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر بغیر کسی لالچ کے بے لوث ہو کر کسی اپنے بھائی کے کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو یہ گمان بھی دل میں مت لانا کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، یا تمہارا پیسہ، یا تمہاری توانائیاں، یا تمہارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اب تمہارے کام کرے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ مصروفیات کا جو سلسلہ ہے یہ بذات خود بڑا عنوان ہے، لیکن ہمیں آگے جانا ہے، اس لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت آپ کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں۔ اب جب مصروفیات بہت ہوں گی دنیا میں تو ان کے جہاں اچھے نتیجے نکلیں گے، ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ بندے نے کائنات میں گھوم پھر کے دیکھا، کام کیے، اپنے کیے یا دوسروں کے کیے، اب کائنات اتنی کشش اس میں موجود ہے، اللہ نے اتنا دلکش اس کو بنایا ہے کہ یہ اپنی طرف توجہ مبذول کر لیتی ہے، اور چلتے چلتے انسان کا دل، انسان پنڈی پہنچ جاتا ہے، دل گجرانوالہ میں ہی رہ جاتا ہے، اٹک جاتا ہے جگہ جگہ پہ۔ تو کئی ایسی اشیاء ہیں جو ہماری توجہ کھینچ لیتی ہیں اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ اشیاء خوبصورت ہے تو ان میں نہیں الجھنا، بلکہ ان کا جو بنانے والا ہے وہ ان سے کہیں خوبصورت ہے، ہم تو اس کی تلاش میں ہیں، ہم نے اس تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ دن کے وقت آپ کو بہت مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے اگلا سبق یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ ذکر سکھا دیا۔ اب مصروفیات کے بعد جب اللہ کا ذکر آئے گا تو توجہ واپس آ جائے گی اور انسان بھٹکنے نہیں پائے گا۔ وہ جو جگہ جگہ کانٹوں میں الجھ کے رہ گئے تھے وہ اجزاء جو ہیں وہ سمٹ کر دوبارہ ہستی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ اور یہ ذکر جو ہے، اب یہ دیکھیں نفسیات یہ بتاتی ہے کہ انتشار پریشانی اور یکسوئی
اطمینان۔ جب ہم بکھر گئے، کائنات میں توجہ پھیلی، اب ان گنت اشیاء ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند، اپنا اپنا رجحان ہے۔ کسی کی کوٹھی میں الجھ گئی، کسی کی کار میں الجھ گئی، کسی کی کسی شخصیت میں الجھ گئی، کسی کی کسی خوبصورت منظر میں الجھ کے رہ گئی۔ تو توجہات کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو نتیجہ یہ کہ توجہ بکھر گئی۔ جب بکھر گئی تو نتیجہ پریشانی۔ پریشان کا ہونا کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بکھر جانا۔ کبھی آپ نے سنا ہے پریشان زلفیں؟ پریشان زلفوں کا مطلب بکھری ہوئی زلفیں۔ پریشانی کا کیا مطلب؟ بکھر جانا۔ تو جب توجہ بکھر جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، اور توجہ کو سمیٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ذات کی طرف توجہ واپس لائیے جو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے۔ تو ایک پر آئیں گے تو توجہ یکسو ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ فارمولہ اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اطمینان قلب کا باعث ہے، اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے پھر اس کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ نماز جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر۔ سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے اے مومنو تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، اذان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، پھر قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے اسماء کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر۔ اور یہ جو فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ باعث اطمینان قلب ہے، یہ تینوں اذکار کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، نماز پڑھنے والا اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے جو اسماء ہیں ان کو پکارنے والا یہ بھی اطمینان قلب حاصل کرتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے حواس کو حاضر نہ رکھیں تو عبادت جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے۔ عبادت عادت بن جائے تو سمجھیں کہ اس میں سے روح جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مثلا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے اسماء کا، یا میں استغفار پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ زبان سے میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ میری عادت بن گئی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ زبان سے تو استغفار ہو رہی ہے اور ذہن و دل جو ہے وہ کسی گناہ میں مشغول ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس لیے کہ عادتاً زبان سے تو استغفار 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 ہو رہی ہے، لیکن خیال و ذہن جو ہے وہ کسی اور برائی میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اب بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ آپ جب کسی بڑے دفتر میں جاتے ہیں تو الرٹ ہو کے رہتے ہیں کہ ہمارے حواس حاضر ہوں، یہ نہ ہو
کہ کوئی بات اور ہو اور ہم کچھ اور کہنے لگیں، غلطی نہ ہو جائے کہ یہ فلاں عہدیدار ہے اس کے پاس جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے اگر ہماری توجہ منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، سوال جو آتا ہے جواب میں ہم گندم کہتے ہیں، تو پھر افسر یہ سمجھے گا کہ میری توہین کر رہا ہے یہ شخص، یہ تو توجہ ہی نہیں دے رہا۔ تو کون سا ایسا عہدہ ہے جو اللہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہو؟ اگر چھوٹے چھوٹے یہ دنیا کے عہدے، اگر ان کا تقاضا یہ ہے کہ حواس باختہ ہو کر وہاں نہ پہنچیں اور ذہن کو منتشر کر کے وہاں نہ پہنچیں، تو اللہ کے دربار میں جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر توجہ صرف اللہ ہی کی طرف کریں۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر اللہ کو یاد تو نہیں کر رہے، یہ تو معاذ اللہ اللہ کی توہین ہو جائے گی کہ زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی ذات کو یاد کر رہا ہے، دماغ کہیں اور الجھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے آداب سکھا دیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تبتل کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، کنارہ کش ہو جانا، ہر چیز سے غافل ہو جانا، کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو پورے ماحول سے غافل ہو جاؤ، کٹ جاؤ۔ اب اللہ کی مخلوق، رشتہ دار، دوست، احباب، ان سے کٹ جانا یہ بذات خود ایک برائی ہے۔ اگر میں کٹ جاؤں اپنے اعزاء اقارب سے اپنی خاطر، اگر میں کٹ جاؤں ان سے ان کی خاطر، لیکن یہ تو نہیں سکھایا جا رہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ کٹ جاؤ اللہ کی خاطر، کٹ جاؤ اللہ کی خاطر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تبتیلا، رفع مجاز، یہاں مفعول مطلق، اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ لفظ نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے، اور اس طرح مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو۔ اب دنیا میں رہنا ہے، کٹنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ جنگل میں چلے جائیں، دنیا میں رہنا ہے اور اللہ کو ماحول سے غافل ہو کر یاد کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں خلوت در انجمن، کہ آپ محفل میں ہیں لیکن تنہا ہیں، آپ اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے۔ اب جب دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو یہ اللہ کی طرف جو دھیان ہے یہ حفاظت کرے گا آپ کے تمام اعضاء کی، نہ نظر بہکے گی، نہ قدم بھٹکے گا، نہ ٹانگیں ڈگمگائیں گی، نہ ہاتھ کم تولیں گے، اس لیے کہ بندہ یاد رکھے گا کہ میری چاہت بڑی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بڑا ہے۔ یہ ایک مسلسل ذکر کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہو کہ انسان ماحول سے تھوڑا سا ہٹ بھی جائے تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تھوڑا سا علیحدگی، اب مکمل طور پر خاموشی، سکون، سکوت، تاکہ بھرپور طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا جا سکے۔ اور آپ سمجھیں کہ اللہ کی توجہات کا مرکز اس دنیا میں حرم ہے، کعبہ شریف ہے، لیکن کعبے میں بھی
ایک مسئلہ ہے کہ کعبہ میں اجدہام ہے، ہجوم ہے مخلوق کا، اس لیے کبھی کبھی ایسے ہو کہ اللہ کا بندہ کعبے سے بھی نکلے اور غار حرا میں پہنچ جائے۔ غور کریں، یہ سنت رسول ہے۔ اب یہ کعبے میں بیٹھ کے کیوں نہیں اللہ کو یاد، کہ وہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی انداز ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن کعبے میں تو اللہ بندے کی طرف متوجہ، یہاں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو یہ شور، یہ غوغا، یہ اژدہام، یہ ہجوم، یہ رستے میں حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کبھی کبھی اس طرح کی تنہائی بھی انسان ڈھونڈا کرے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور اسی چیز کو اقبال نے کہا، اندکے اندر ہرائے دل نشی۔ مشکل ہے نا کہ غار حرا جانا، ریال بڑے خرچ ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں مشکل نہیں ہے۔ ایک کائنات اللہ نے باہر پیدا کی ہے، ایک کائنات تمہارے اندر بھی پیدا کی ہے، اور جس طرح باہر کی کائنات میں سب کچھ ہے، دل دریا کون دلا دیا؟ اگلا کیے جی، ہاں یہ بتا رہے ہیں مشتاق صاحب، بڑی مخلوق ہے، بڑی کائنات ہے، تو جس میں یہ سب کچھ ہے وہاں پہ بھی ایک غار حرا ہے، دل کے اندر بھی اللہ کی تلاش کا ایک مسکن ہے، ایک مرکز ہے۔ تو فرماتے ہیں اندکے اندر ہرائے دل نشین، کبھی کبھی ایسے کیا کر، اپنے دل میں غار حرا تلاش کر اور وہاں پہ بیٹھ جایا کر۔ ترک خود کن، اپنے مفادات کو قربان کر دے، اپنے طرف سے توجہ ہٹا دے، سوئے حق ہجرت گزی، اپنا سفر اللہ کی طرف شروع کر دے، اپنا سفر تا خدائے کعبہ بنوازت ترا، پھر جو کعبے کا خدا ہے وہ تجھے اپنے کرم سے نوازے گا۔ شرع انی جائل سازت ترا، اور تجھے تشریح بنا دے گا انی جائل فی الارض خلیفہ کی، تو دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن جائے گا۔ یہ وہ سبق دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے اللہ کے نام کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح کہ ہر جہت سے، ہر طرف سے، ہر مشغولیت سے اور ہر کشش سے اپنے آپ کو کاٹ کر پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کر لیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی بھی حکم دینے والا نہیں، فاتخذہ وکیلا، پس تو اسی پر بھروسہ کر۔ وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ اب یہ ایک آیت جو ہے نا وہ مست کر دینے والی آیت ہے، بڑی خوبصورت اس کی تشریحات ہے، وقت بڑا مختصر ہے، ہم اس طول کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرق استعارہ ہے طلوع کا، دن کے آغاز کا، مغرب استعارہ ہے انجام کا، اختتام کا۔ رب المشرق والمغرب، وہ آغاز کا بھی رب ہے، وہ انجام کا بھی رب ہے۔ بندے کو سہارے کی تلاش ہے کہ کسی پر بھروسہ کر سکے۔ بندہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا، اب یہ زندہ طاقتیں جو ہے نا یہ اپنی طرف بلاتی ہیں، خواہ وہ افسر ہو دفتر میں، محلے میں کوئی بدمعاش ہو یا کوئی عہدیدار ہو، یا کوئی ملک میں ڈکٹیٹر ہو یا دنیا میں کوئی امریکہ ہو، انسان بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس سے طاقت حاصل ہو تو بڑا میں مضبوط ہو جاؤں گا۔ اور یہ نئی بات نہیں،
ہر دور میں جو بھٹکنے والے ہیں انہوں نے فرعونیت کو تلاش کیا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کا سہارا چاہیے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ فرعون پر بھروسہ کرنے والے کدھر گئے اور فرعون خود کدھر گیا؟ جن کو ہم زندہ سہارا سمجھتے ہیں آج وہ زندہ ہیں، کل وہ خود کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اس زندہ پر بھروسہ کرو، تم مر جاؤ گے لیکن وہ نہیں مرے گا، اور تمہیں موت کے بعد بھی اس کے سہارے کی ضرورت ہوگی، وہ وہاں بھی تمہیں سہارا دے گا۔ اور یہ تو ایک فارمولہ ہو گیا۔ دوسرا کہ اللہ پر بھروسہ جو ہے اس کے اجزاء ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست احباب سے مشورہ کیجئے۔ مشاورت یہ پہلا عمل ہے۔ پھر کسی فیصلے پر پہنچنا دوسرا عمل ہے۔ جب پہنچ گئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو نے پکا فیصلہ کر لیا تو اب تو اللہ پر بھروسہ کر۔ جو اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اس کے بعد پھر تو اللہ پر بھروسہ کر۔ ایک اور بھی بڑی عالمگیر تشریح ہے، آپ اگر غور کریں تو حیرت انگیز بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی بھی آقا نہیں ہے، بس اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ الہ قانون دینے والا، مشرق کا بھی آقا مغرب کا بھی آقا، اس کے علاوہ کوئی اور قانون دہندہ نہیں ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب جو علم نے ترقی کی تو علم اس مقام پر پہنچ گیا کہ مشرق ہو یا مغرب، قانون فطرت کسی دیوی کے نہیں، دیوتا کے نہیں، ایک ہی طرح کے قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں جاری و ساری کر دی ہے۔ اس لیے دنیا میں بیٹھ کر انسان طے کرتا ہے کہ قانون کے فارمولے، اس کائنات کے قانون ہیں کیا، اس کائنات کو بنانے والے نے قانون بنائے کیا ہیں۔ اب جب ان کو معلوم کر لیتا ہے تو چاند کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، اور چاند کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم تو زمین پہ بیٹھ کر فارمولے سمجھ رہے ہیں، آگے یہ نہ ہو کہ کسی اور دیوتا کی حکمرانی شروع ہو جائے اور ہم پھنس جائیں۔ نہیں، اس کو پتا ہے کہ رب المشرق والمغرب، زبان سے مانے یا نہ مانے، اس کا وجدان، اس کی معرفت، اس کا علم کا جو ارتقا ہے وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ وہی مشرق کا رب ہے، وہی مغرب کا رب ہے۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں اسی کے قوانین جو ہیں اس کائنات پر لاگو ہوتے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی نہیں، پورے بھروسے کے ساتھ ہم جہاں بھی جائیں جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ کائنات
فطرت کے اصول سمجھنے کے بعد ان پر بھروسہ کرنا۔ ایک ہمارے یہاں جو رائج ہے توکل کا مطلب کہ ایک بندہ جو ہے وہ کچھ خریداری کرنا چاہتا ہے۔ اب خریداری کرنا بھی ایک فن ہے اور اس میں تھوڑا حواس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن اس مشقت سے وہ گزرنا نہیں چاہتا اور جو ملا اٹھا کے لے آیا، کہتا ہے اللہ توکل لے آیا۔ اللہ توکل یہ اللہ توکل نہیں ہے، یہ غفلت کا انتہائی برا مظاہرہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی تجھے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے۔ استادوں نے کہا کہ جب خریدنے کے لیے جاؤ تو کانوں پر اعتبار نہیں کرنا ہے، آنکھوں پر اعتبار کرنا ہے۔ دکاندار کیا کہہ رہا مت سنو، اپنی آنکھوں سے پوچھو کہ سچ کیا ہے۔ حواس تجھے دیے ان کو استعمال کرو اور اس کے بعد جب نتیجہ نکالو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ توکل، یعنی جہاں کوئی فریضہ سر انجام اپنا نہیں دینا ہے، فرض شناسی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے اللہ توکل۔ اس کو کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ توکل نہیں ہے۔ اور وہ مولانا ظفر علی خان نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ کہ خنجر تو نے اپنا تلوار گم کر دی ہے، ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پکڑ کے قید کر دیا ہے اور تو اللہ کے بھروسے پہ بیٹھا ہوا ہے میں توکل کر رہا ہوں اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے احباب سے مشورہ کیجئے، وَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پکا فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ طلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسے پر پورا اترتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق کا بھی رب ہے، وہی مغرب کا بھی رب ہے، اسی کا قانون۔ اب دیکھیں جس طرح قوانین فطرت اس کے ہی قابل اعتبار ہیں، اسی طرح قانون تمدن بھی اسی کے قابل اعتبار ہیں، اسی طرح قوانین اخلاق بھی اسی اللہ کے قابل اعتبار ہیں۔ اس لیے اگر سچے اور پکے اور خالص قوانین اپنانا چاہیں تو ایک ہی کتاب ہے جس میں یہ درج ہے اور اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اس لیے انسان اگر ایسے قانون ڈھونڈتا ہے کہ مستقبل میں بڑھاپے میں کبھی پچھتانا نہ پڑے تو ایسے قوانین صرف اللہ کے قوانین ہیں۔ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ عارضی طور پر چمک دمک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اصلی قوانین ہے، بندہ اپنا لیتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد پچھتانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے قانون ازلی اور ابدی، ابتدا سے انتہا تک، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کے قوانین ہمارے آغاز میں اور ہمارے انجام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارا پیارا موضوع تھا پھر میں دکھ لے کے جاؤں گا کہ وہ نامکمل رہ گیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آئندہ توفیق دے تاکہ بیان کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔